شیطان کو مت ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام راہ نجات لیے پھر ایک بار حاضر ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا ٹاپک سچ اور جھوٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ سچ اور سچائی کی اہمیت دین اسلام نے جو بیان کی ہے، جھوٹ اور جھوٹ بولنے والوں کا جو نقصان ہونا ہے، جھوٹ کے تعلق سے جو وعیدیں بیان ہوئی ہیں، آخرت میں جو نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا میں جو جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کا نقصان پاتا ہے، خسارہ پاتا ہے، اس تعلق سے آج انشاءاللہ بہت کچھ علم دین ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے اس سلسلے میں، اپنے اس پروگرام میں درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، اور آخرت میں بھی سچ بولنے والا سرفراز رہتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ سچائی کے تعلق سے قرآن پاک کے کچھ آیات پیش کرتا ہوں۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے تعلق سے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، سچ بولنے والوں کو قیامت کے دن سچ نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ دنیا میں بولا جانے والا جھوٹ اور کی جانے والی ریاکاری قیامت کے دن کسی صورت نفع نہ دے گی، بلکہ الٹا پھنسائیں گے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کونوا مع الصادقین، جس کا ترجمہ ہے سچوں کے ساتھ ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، جو مخلص ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بڑی دیکھی والی ہے کہ جو سچائی کو اپناتے ہیں وہ اس کی برکتیں پاتے ہیں، اور جو جھوٹ کی طرف جاتے ہیں وہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ ایک جھوٹ انہیں کئی جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتا ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا آیا، یعنی بکریاں چرانے والا آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے۔ اس نے عرض کی، میرا روزہ ہے۔ یوں تو چرواہا تھا اور روزے سے بھی ہیں، ایک کام بھی کر رہا ہے اور پہاڑیوں میں گھوم پھر کر بکریوں کو چارہ بھی چروا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا۔ غلام نے کہا،
پھر اللہ پاک کہاں ہے؟ یعنی اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لی، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دی۔ جو سچ کو اپناتے ہیں وہ دنیا میں بھی اس کے فائدے پاتے ہیں، آخرت کا انعام تو پکا ہے، آخرت کا انعام تو انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اس حکایت سے ایک مدنی پھول یہ حاصل ہوا کہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے اور سچ ہی کو اپنی عادت بنانی چاہیے۔ بسا اوقات سچائی کی ایسی قوت اور برکت ظاہر ہوتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس واقعے سے سنا۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ سچوں کی پیروی کی جائے اور سچ بولنے کی ہی عادت رکھی جائے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے ہر دم بچایا جائے۔ ناظرین، سچ اور جھوٹ یہ دو الفاظ اور اس سے ہمارا تعلق، اس سے ہمارا واسطہ پڑنا، ہمیں سچائی کو اپنانا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ لیکن سچائی کہتے کسے ہیں، جھوٹ کہتے کسے ہیں، اس کی صحیح ڈیفینیشن بھی، صحیح معلومات بھی ہم کو ہونی چاہیے۔ سچائی کی تعریف اور جھوٹ کی تعریف پیش کرتا ہوں۔ حقیقت کے مطابق، یعنی جو حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، حقیقت کے مطابق قول اور فعل کا ہونا، یعنی زبان سے کوئی ایسے کلمات کہنا یا اپنی باڈی سے کوئی ایسا عمل کرنا، تو حقیقت کے مطابق قول اور فعل کا ہونا سچ ہے، جبکہ واقعے کے خلاف قول اور فعل کا اظہار جھوٹ ہے۔ سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچا جائے۔ بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بار کے جھوٹ سے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہی ایک بار کا جھوٹ سچ کی تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ابتداً ایک جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے، پھر اسے چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس کی بات نہیں بنتی، بالآخر اس کے سارے جھوٹ کھل جاتے ہیں۔ آخرت میں تو وعید ہے، آخرت کا تو نقصان ہے، لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگ بعض اوقات بری طرح ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہے، کبھی بھی جھوٹ کے دھبوں سے دامن داغدار نہ کرے، تو سچ کی بڑی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح کھجور کے پودے کی ابتدا ایک ٹہنی سے ہوتی ہے، اس وقت وہ ٹہنی اتنی کمزور ہوتی ہے، اگر بچہ اسے اکھیڑے یا بکری کھا لے تو اس کی جڑ ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ معمولی سی ٹہنی ہوتی ہے۔ پھر اس ٹہنی کو مسلسل پانی دیا جاتا ہے، جس سے وہ نشو و نما پاتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی ایک مضبوط جڑ تیار ہو جاتی ہے۔ پھر وہی ٹہنی جو پہلے بہت کمزور تھی، اب سایہ بھی دیتی ہے اور پھل بھی دیتی ہے۔ اسی طرح سچائی بھی ابتداً دل میں کمزور ہوتی ہے، بندہ اس کی حفاظت و دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، جھوٹ سے بچتا رہتا ہے اور سچ کے پودے کو پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ اس کی حفاظت کے سبب اللہ پاک سچائی کو مضبوطی عطا فرماتا ہے، سچ بولنے والے پر اپنی برکات نازل فرماتا ہے۔ پھر یہ سچ بولنے اور سچائی کی حفاظت کرنے کی وجہ سے بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کلام خطا کاروں اور گناہوں کی بیماری کے لیے دوا کا کام دینے لگتا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس مرتبہ پر فائز ہوئے؟ پھر خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان جیسے دیگر خوش بخت افراد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کے کلام سے اللہ پاک ہزاروں لوگوں کو زندگی بخشتا ہے، یعنی ان کے کلام سن کر اللہ پاک کی رحمت سے ہزاروں افراد برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی شاہراہ کے مسافر بن جاتے ہیں۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جو سچ کو اپنائے ہوئے رہتے ہیں، وہ جب کوئی بولتے ہیں نا، وہ جب کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ بات اثر کر رہی ہوتی ہے، جبکہ جو شخص خود جھوٹا ہے وہ کتنی باتیں نصیحت کی کرتا ہے، وہ بہت دیر تک سمجھاتا ہے، لیکن اس کے بعد کا اتنا اثر ہوتا نہیں ہے۔ ناظرین، یقیناً ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہم سچ کے بارے میں سن رہے ہیں، جو سچ کو اپناتا ہے اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، یعنی جو سچ کو اپناتا ہے
اس کا رد عمل بھی اچھا اور بہترین ہوتا ہے۔ احادیث میں سچ کو اپنانے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سچی بات سکھانے والے آقا ہیں، سیدھی راہ چلانے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہیں اور یہ دونوں جنت میں لے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہیں اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سچ گوئی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، معلوم ہوا سچ کی بڑی برکتیں ہیں، سچ ایک نیکی ہے، سچ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، سچ بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، سچ خیر کو پانے کا سبب ہے، سچ جنتیوں کے اعمال میں سے ہے، سچ دنیا میں نجات دلاتا ہے، سچ قبر کو نور علی نور کرنے کا سبب ہے، سچ آخرت میں بھی فائدے کا سبب ہے، سچ سے معاشرہ خوشگوار بنتا ہے، سچ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ جو سچائی سے کام لیتا ہے اس کو ٹینشن اتنی فیل نہیں ہوتی، اس کو اتنا لوڈ فیل نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتا ہے کہ میں نے سچ سے کام لیا ہے، میں نے سچ کہا ہے۔ جبکہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو ہر وقت فکر لاحق رہتی ہے کبھی میرا جھوٹ سامنے آ گیا تو، کہیں اس جھوٹ کے سبب میں سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا تو۔ سچ بولنے کا بہت فائدہ ہے، سچ بولنے والا ہمیشہ ہی فائدے میں رہتا ہے، سچ بولنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، سچ انسان کو بااعتماد بنا دیتا ہے۔ ایک بار کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا نا، پھر لوگ اس پر اتنا یقین نہیں کرتے جو بار بار پہلے جھوٹ بولتا ہے یا جس کا پہلے جھوٹ سامنے آیا ہو۔ لہٰذا ہم سب کو سچ سے کام لینا چاہیے۔ سچ سے کاروبار اور تجارت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ الغرض سچ دین اور دنیا کے کئی فوائد کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا سچ کی عادت بنائیے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے روکیے۔ سچ بولنے کے 10 مزید فوائد پیش کرتا ہوں۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے اللہ پاک اسے نیک کار بنا دے گا۔ نمبر 2، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی۔ نمبر 3، سچ کی برکت سے وہ مرتے وقت نیک رہے گا۔ نمبر 4، برائیوں سے بچے گا۔ 5، جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ نمبر 6، وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ 7، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے۔ 8، دنیا بھی اسے سچا کہنے اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ 9، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ 10، سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سچ کی برکتیں سن رہے ہیں، سچ کے فوائد سن رہے ہیں کہ سچا شخص دنیا و آخرت میں کیا کیا فائدے پاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض لمحات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ان میں سچ سے کام لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹف ہو جاتا ہے اور سچ سے ہٹنا آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح ریت سے بنائی ہوئی عمارت کسی بھی وقت ہوا کے تیز جھونکے سے گر جاتی ہے، اسی طرح جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی جانے والی عمارت بھی کہیں نہ کہیں ضرور گر جاتی ہے۔ لیکن جو سچائی کا دامن تھامے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس مشکل گھڑی سے نکل بھی جاتے ہیں اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوتے ہیں، سچ بول کر اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعامات بھی پاتے ہیں۔ اور بعض اوقات سچائی کی برکت سے بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والے، بہت بڑے بڑے جرم کرنے والے توبہ کر گزرتے ہیں۔ آئیے ایسا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ انڈیا کی بہت ہی پیاری کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اس کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نعمان بن منذر نامی عرب کا ایک بادشاہ تھا جس نے
سال میں 2 دن مقرر کیے تھے کہ ایک دن لوگوں میں سے جو اسے پہلے ملتا اسے انعام و اکرام سے نوازتا، اور ایک دن ایسا تھا جو ایک دن آڑ آنا تھا کہ اس دن اس سے پہلے جو ملتا تھا اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ قبیلہ طے کا ایک شخص فقر و فاقہ سے تنگ آ کر باہر نکلا تو اس کا سامنا نعمان بن منذر یعنی اس بادشاہ سے ہوا جو ایک دن آڑ کسی نہ کسی کا قتل کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ جب ملاقات ہوئی تو وہ وہی دن تھا جو قتل والا دن تھا۔ اس شخص کو جب یقین ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، آپ مجھے ابھی قتل کریں یا دن کے آخری حصے میں، بات تو ایک ہی ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اہل و عیال بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تو میں اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر لوں اور ان کے لیے وصیت کراتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کے حال پر رحم آ گیا تو اس سے کہا، تمہارے لوٹنے کی ضمانت کون دے گا؟ جا تو رہے لیکن ضمانت کون دے گا کہ اگر تم واپس نہ آؤ تو تمہارے بدلے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب پہلے کے دور میں مسلمانوں کو ایک دوسرے پر اعتماد بھی کتنا ہوا کرتا تھا، یعنی اس بات پر بھی مسلمان ایک دوسرے کے تعلق سے مطمئن ہوتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ سچ بولے گا۔ اس شخص نے بادشاہ کے مصاحب شریک بن عدی کی طرف دیکھا اور اسے ضامن یعنی گارنٹر بننے کے لیے عرض کی۔ شریک بن عدی نے کہا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، حالانکہ وہ نہیں آیا تو قتل ان کا ہونا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بطور ضمانت پیش کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ دوپہر ڈھل گئی تو بادشاہ نے شریک سے کہا، دوپہر ڈھل چکی ہیں لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا۔ شریک نے کہا، شام تک وقت باقی ہے۔ جب شام ہونے کے قریب ہوئی تو بادشاہ نے شریک سے کہا، تمہارا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب قتل کے لیے تیار ہو جائیے۔ شریک نے کہا، مجھے ایک شخص آتا دکھائی دے رہا ہے، میرے خیال میں یہی وہ قبیلہ طے کا شخص ہے، اگر یہ وہ شخص نہ ہوا تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہو۔ جب وہ شخص قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو شریک کو ضامن بنا کر گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر اس سے کہا، اے قبیلہ طے کے شخص، تو نے سچائی کے ساتھ وعدے کی پابندی کی انتہا کر دی، اور شریک سے کہا، اے شریک، تو نے احسان و مروت کی انتہا کر دی۔ سنو، میں آج سے تم دونوں کی وجہ سے قتل والے دن کو ختم کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اس قبیلہ طے والے شخص سے کہا، تجھے وعدہ پورا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا، حالانکہ اس میں تیری جان جانے والی تھی؟ اس نے کہا، وعدے کو پورا کرنا میرا دین ہے، سچائی پہ قائم رہنا میرا دین ہے، اور جس میں ایفاء عہد یعنی وعدہ کرنا نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اسے باعزت اس کے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کیسا مسلمانوں کا پہلے سچ بولنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ جان مشکل میں ہے، آزمائش ایسی ہے کہ قتل کر دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ قتل کیے جائیں گے یا کیا، سچ سے کام لیا، اور اتنی بڑی برکت سچ کی ظاہر ہوئی کہ اس بادشاہ نے وہ دن ہی ختم کر دیا جس میں وہ پہلے ملنے والے شخص کا قتل کر دیا کرتا تھا۔ دوسری بات، اس واقعے سے یہ بھی معلوم پڑی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، اور پہلے کے مسلمانوں نے اپنا کردار معاشرے میں ایسا پیش کیا تھا کہ ان پر کوئی بھی بھروسہ کر سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایسا پیش کیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ خرید و فروخت، ان کے ساتھ رشتہ داری میں وہ سچائی سے ایسے کام لے رہے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ بھی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے ہمارے متعلقین پر، ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہم بھروسہ کریں، اعتماد کریں اور حسن ظن رکھنے کی کوشش کریں، بدگمانی نہ کریں، کہ خبیث گمان خبیث دل سے آتا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمان ہونا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ ایسا ہی کرے گا، بعض اوقات یہ بدگمانی جو ہے وہ ہمیں حرام اور ناجائز کام کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سچ کی کیسی برکتیں ہیں، اور سچائی ایسی چیز ہے کہ اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا بشر بن بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء کرام کے ایک گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر پوچھا،
حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ کہا ان کے درجات تو بہت بلند ہیں۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا ان کی سچائی کی بدولت۔ پیارے ناظرین، آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ہمیشہ سچ بولیں گے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں گے، کہ سچ رحمت الہی پانے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت ابو عبداللہ رملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ کریم نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جس کی امید نہ تھی۔ میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا سچ۔ سبحان اللہ۔ کئی واقعات ہم نے سنے اور ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ سچ کی برکتوں سے بڑی بڑی تبدیلی آتی ہیں۔ ایک واقعہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اس بادشاہ نے قتل والا دن ختم کر دیا۔ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو آج کے سلسلے میں ضرور بیان ہونا چاہیے، اور وہ واقعہ ہے ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکو میرے پاس آیا، وہ پوچھنے لگا اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا گودڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی اس طرح سوالات کیے اور میں نے اس کو بھی جوابات دیے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلا گیا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلایا گیا۔ وہ مال کے تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار جب مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ یعنی ایسی سچویشن ہے کہ اگر نہ بھی بتائیں 40 دینار تو پکے ہمارے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ میرے 40 دینار میرے آستین میں میرے گودڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے، چونکہ والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، لہٰذا میں نے اپنے والدہ سے کیے ہوئے وعدے کی پابندی کی۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا، پھرا نہیں ہے، اور میں نے اپنی ساری زندگی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت وہ 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر تائب ہوا، یعنی توبہ کر لی۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سچ سے غوث پاک نے کام لیا، سچائی کا دامن تھامے رکھا۔ اس کی برکت سے وہ ڈاکوؤں کی جماعت، سردار، ماں، اس کے چیلے، سب نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ نہ جانے پہلے کتنے قافلے لوٹے ہوں گے، لیکن اس قافلے میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے سامنا ہوا اور آپ کے سچ نے ان کی دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہوئے۔ لہٰذا اگر ہم سب بھی ایسے مواقع پر بھی سچ سے کام لیں گے تو اس کی برکتیں ضرور ہم دیکھیں گے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو اس کا دنیا و آخرت میں ہمیں نقصان ہوگا۔ جھوٹ بہت بھیانک چیز ہے، سچ کا الٹ جھوٹ ہے، اور سچ نہیں بولیں گے تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے کا نقصان کتنا بڑا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے۔ میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے۔ میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کی شفا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے جھوٹ کی وعیدیں سنی ہیں، آئیے
جھوٹ بولنے کا دنیا میں کیسا نقصان ہوتا ہے، اس ضمن میں ایک حکایت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، ان کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہو رہی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہیں۔ بچے گھر جاتے ہیں، روتے ہیں اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے ہیں، گھر والے وہ چیز دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاشتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا اس میں سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان سے نکلا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھلا تو سب سور ہی سور تھے۔ یہ جھوٹ کا نقصان ہے، اور یہ تو دنیا میں نقصان ہے، آخرت میں تو بڑے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمیں یہ بات پہنچی ہے، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ پیارے ناظرین، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، اور یقیناً بچنا ہے۔ ہم میں سے کئیوں کا ذہن بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جھوٹ کی طرف نہیں جانا، ہمیں جھوٹ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم تو سچے لوگ ہیں، ہمیں سچائی کی طرف چلنا ہے۔ لیکن ویسے لوگ بھی جن کے ذہن کچھ نہ کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن کچھ مواقع پر وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کبھار غلطی میں خطا میں جھوٹ بول گزرتے ہیں۔ ناظرین، کئی مواقع ہیں جہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے جو مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع جھوٹی افواہوں کو پھیلانا ہے، اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا تو افواہیں جو ہے وہ گلیوں میں ہوتی تھی، محلوں میں ہوتی تھی، گاؤں میں ہوتی تھی، بس اتنی پھیلتی تھی، اس کی پھیلنے کی مقدار جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی تھی۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کو دیکھے کوئی افواہ آگے بڑھانی ہے، اسٹیٹس پہ رکھ دیا، سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا، اور الگ الگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کر کے گناہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ یہ جتنا شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے گناہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو افواہوں کو شیئر کرتے ہیں، جھوٹی افواہوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس ضمن میں کیسی وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک خواب بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور، یعنی لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک کھینچ دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصل حالت پر لوٹ آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جبکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی خبریں دیتا تھا، اور لوگ اسے لے اڑتے تھے یہاں تک کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا، یعنی جھوٹی افواہیں اڑانے والوں کو یہ سزا قیامت تک ملتی رہیں گی۔ لوگ بھی تفریحاً، مزہ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے خبریں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ خبریں جھوٹی ہوتی ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ خبریں پھیلتے پھیلتے بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان جھوٹی افواہوں کو بڑھانے میں اپنے اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں بات شیئر کرنے کی ہوئی ہے، جھوٹی افواہوں کو شیئر کرنے کی ہوئی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کو بھی سمجھ لیں کہ ہم جو بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، میسیج کی صورت میں ہو، ویڈیو کی صورت میں ہو، آڈیو کی صورت میں ہو، جو بھی انداز ہو، ہم جو شیئر کر رہے ہیں، ہم کو شیئر کرنے سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ مجھے اسے شیئر کرنے پر، اسے فارورڈ کرنے پر نیکی ملے گی یا گناہ ہوگا،
مجھے ثواب ملے گا یا اس پر مجھے آخرت میں عذاب دیا جا سکتا ہے؟ اگر بندہ اس پر غور کرے اور اس کے بعد شیئر کرے تو بہت ساری وہ چیزیں ہم شیئر کرنے سے بچ جائیں گے جس پر ہمیں گناہ اور آخرت میں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک تو جھوٹی افواہیں پھیلانا، اس کے علاوہ بھی کئی انداز ہیں کہ جس میں بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایسے مواقع اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، عیادت کے وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جب کسی کی عیادت کی جاتی ہے تو جس کی عیادت کی جا رہی ہے وہ بعض اوقات جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے خیریت کیسی ہے، حالانکہ کچھ تکلیفیں بھی ہیں، پھر بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کچھ وقت کے لیے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ طبیعت کیسی ہے، تو سامنے مریض یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو پوری رات سویا نہیں ہوں، میری تو پوری رات بخار میں گزری ہے، میرا تو پوری رات سر دکھا ہے۔ حالانکہ پوری رات یہ تکلیفیں نہیں ہوتی بلکہ چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح تجارت میں، بزنس میں، خرید و فروخت میں بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جب بارگیننگ کی جاتی ہے کہ فلاں چیز اتنے میں دے دی جائے تو وہاں سے جو دکاندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اتنے میں ملی ہی نہیں، حالانکہ اس کو اتنے میں ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا سودا بکوانے کے لیے جھوٹ سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپس میں جب تجارت کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی دونوں فریقین کئی مواقعوں پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو سامنے والے میں خصوصیات موجود نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور یوں بہت سارے لوگ جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا یا گناہگار بتاتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ان کے دل میں اپنے آپ کے لیے کوئی گناہگار ہونے کا تصور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو بہت برا ہوں، حالانکہ دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، حالانکہ دل میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن بس دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اور یوں بندہ جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہاں بات میں نے عاجزی کی کر ہی لی ہے تو اس ضمن میں جھوٹ کے جو احکام ہیں وہ بھی سناتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بطور عاجزی جھوٹ بولنا عبادت ہے۔ بطور عاجزی یعنی ایک شخص نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہے، تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہاں عاجزی کرے گا تو انشاءاللہ مرتبہ ملے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، بولنا ہی پڑے گا جھوٹ بولے گا تو شریعت پر عمل ہوگا۔ جی ہاں، وہ کیسے؟ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ اسے مار ڈالے گا، اب مارنے والا شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اس شخص کی جان بچائیں۔ اس لیے جیسا موقع ہو اس کے مطابق جھوٹ کا حکم ہوگا۔ عام طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے، جبکہ جائز اور واجب کی صورتیں بہت کم پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جب رشتے کیے جاتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ دونوں کو بیان کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ لڑکی کی کچھ خصوصیات ایسی بیان کر دی جاتی ہے جو اس میں نہیں ہوتی، بعض اوقات لڑکی کی ایسی خصوصیات بیان کر دی جاتی ہے جو اس میں نہیں ہوتی، بعض اوقات لڑکے کے گھر والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو فلاں جگہ جاب ہے، اتنی سیلری ہے، اس کا خود کا گھر ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یوں بھی بہت سارے لوگ جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک اور انداز جھوٹ بولنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انٹرویو ہوتے ہیں، جب جاب کے لیے سلیکشن کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں بھی بہت سارے لوگ اپنی صلاحیتوں کو جو ہیں وہ جھوٹ کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جاب لگوانے کے لیے جھوٹے کاغذات بناتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، ویزا وغیرہ کے معاملات میں جھوٹے نام، جھوٹی عمر اور جھوٹے دستاویز بنا کر اپنے ویزے لگوا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بولنے کے بہت سارے مواقع ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے سچائی کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ سچ میں عظمت ہے، سچ میں برکت ہے، سچ میں فلاح و کامرانی ہے، جھوٹ میں تباہی ہے، جھوٹ میں پستی ہے، جھوٹ میں اللہ کی ناراضی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچوں کے صدقے سچا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں جھوٹ کی بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔